ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. تو ہم اس کو بھی نیچے لے کر آئیں گے. پیٹرول آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی قسط ہم نے 5% نیچے کر دی ہے. دوسری بات یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جو پروگرام کیا ہے اس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل ہی غلط تاثر دیا جا رہا ہے. یہ جو ہے یہ منی بجٹ نہیں ہے, یہ ریفارم بجٹ ہے. ماضی میں جب منی بجٹ آتے تھے تو آپ ٹیکس اہداف حاصل نہیں کر پاتے تھے. اس دفعہ ہم نے ٹیکس اہداف 300 ارب سے زیادہ حاصل کر لیے. یہاں پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی نیا انکم ٹیکس یا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے جا رہے. جن چیزوں پہ سیلز ٹیکس کی چھوٹ تھی اور وہ چیزیں جو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آئی فون ہے, باہر کی امپورٹڈ جسے کہتے ہیں کہ سائیکلز منگا رہے ہیں, وہ تمام چیزیں یا بڑے بڑے کاروباروں کو جو ہم نے چھوٹ دی ہوئی تھی, مراد دی ہوئی تھی ان کے را مٹیریل وغیرہ میں یا مشینوں میں, اس کو واپس لے رہے ہیں. عام آدمی کے جو استعمال میں جو بھی چیز ہو, چاہے کھاد ہو, چاہے پیسٹیسائڈز ہوں, چاہے کھلا فوڈ ہو, اس میں کہیں پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا اور کوئی نیا انکم ٹیکس نہیں لگ رہا. اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ تمام مراد جو غریب آدمی کے نام پہ بڑے بڑے کارخانے لے جاتے تھے, چاہے وہ جو ہے فرٹیلائزر والے ہوں, چاہے شوگر والے ہوں, چاہے جو ہے ابھی یہ جو ٹیکسٹائل والے ہوں کہ جی عام آدمی کو ہم روزگار دے رہے ہیں, ہم اس کو جو ہے ری اورینٹیشن کر رہے ہیں اس کی. اور اب ہم جا رہے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی فرام بلینکٹ سبسڈی. اس کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں میں ہمارا اور جو ہے ٹیکسٹائل والوں کا جو ہے ایک تنازع چل رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گیس کاٹ دی ہے اور ایکسپورٹ, اور بار بار وہی ایکسپورٹ کا نام لے کے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لوگوں کی آپ گیس ختم کر دیں, فرٹیلائزر جو کھاد بنانے والے کارخانے ہیں ان کی آپ گیس ختم کر دیں, آپ ہمیں گیس دے دیں. اور جس میں حکومت نے کہا ہم آپ کو گیس دیں گے اور بجلی بھی دیں گے. ریجن کی سب سے سستی بجلی جو عام آدمی کو بجلی مل رہی ہے اس سے سستی بجلی اس وقت ٹیکسٹائل والوں کو صرف 9 سینٹ یعنی 15-16 روپے یونٹ پہ مل رہی ہے. وہ دینے کے لیے حکومت تیار ہے. باہر گیس کی قیمت $30 ہے, حکومت $9 پہ ان کو دینے کے لیے تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم نے $9 پہ بھی سٹے لے لیا $6.5 کا. اور اب آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کارخانوں کو بند کر دیں اور یہ گیس جو ہے ہمیں دیں, چاہے لوگوں کو بھی. ویسے ہی ابھی آپ لوگ بھی کمپلین کریں گے, مجھے پتا ہے کہ گیس نہیں آ رہی اور نہیں آ رہی ہے, بالکل صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں جس بے دردی سے اس گیس کا استعمال کیا, ہمارے ملک میں اب گیس کی قلت ہو چکی ہے. اور یہ کرائسس صرف اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. اور ایک آپ سب اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ 2019 سے پاکستان میں گیس کی قیمت حکومت نے نہیں بڑھنے دی. اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا, مجھے لوگوں نے بتایا ہے اور میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک گیس کا سلنڈر آپ لے آئیں جو 2 دن چلتا ہے, وہ آپ کے پورے مہینے کے گیس کے بل کے برابر ہوتا ہے. تو یہ اتنی سستی ہم گیس دیتے رہے ہیں جب تک ہماری طاقت تھی. اب یہ جو ہے چند مہینے, جو 2-3 مہینے ہیں, یہ تھوڑے سے تکلیف کے, لیکن اس میں بھی حکومت اس طرح کا سسٹم کر رہی ہے کہ کسی کو ناجائز سستی گیس نہ جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. بہت بہت شکریہ. سوری, میں نے کچن جا کے نہیں دیکھا, لیکن جو شہر میں اس وقت گیس کی صورتحال ہے وہی یہاں پر بھی ہوگی. اس کے علاوہ اسی پائپ لائن سے آتی ہے. دیکھیں, ہم ساری چیز پروف کے ساتھ حکومت کا یا حکومتی اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے شواہد اور ثبوت کے ساتھ اسے کورٹ میں جمع کرایا جائے, اور پھر کورٹس کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اسے سزا دیں یا جزا دیں, جیسا چاہیں وہ کریں. ہمارے ہاں کورٹس میں بھی یہ اپنے بڑے بڑے وکیل کر کے ڈیٹس لمبی لیتے ہیں, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بڑے لوگوں کو سزا دلانے میں اس ملک میں. آج بھی یہی بات ہے. انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو تمام جو شواہد ہیں, جو ان کے خلاف ثبوت ہیں,
جو ساری چیزیں ہیں وہ جمع کر کے عوام کے سامنے بھی لائیں اور کورٹوں میں بھی جمع کرائیں. FIA نے میں نے آپ کو بتایا کہ چلان نمبر 39 ہم نے ڈال دیا ہے, اس کے اوپر وہ پروسیڈ کریں گے. باقی کورٹس کی مرضی ہے کہ وہ کب انہیں سزا دیتے ہیں, لیکن کئی کیسز ایسے بالکل کلیئر کٹ ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جن کے اوپر فوری طور سے سزا ہو جانی چاہیے اور وہ نظر بھی آتے ہیں, بٹ وہ کسی طرح لیت و لال کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی نواز شریف صاحب ملک سے جھوٹ بول کے فرار ہو جاتے ہیں کہ وہ علاج کرانے دوائی لینے جا رہے ہیں, وہاں جا کے وہ پیزا کھاتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں, خوش باش زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان کے درد میں وہ مبتلا رہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں. یہ چیزیں بار بار ہمیں قوم کے سامنے لانی ہے, ہمیں دکھانی ہے.